دنیا میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اس سلسلے کے تحت دنیا میں ہر روز کچھ لوگ آتے ہیں تو کچھ یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ صدیوں سے بلا تخلف جاری ہے۔ لیکن تمام آنے جانے والے یکساں نہیں ہوتے، یہ سبھی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن ان آنے والوں میں، ان جانوں والوں میں تو ان میں کچھ بڑے، کچھ چھوٹے، کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کی رہبری ان سے ہوتی ہے۔ اور بعض شخصیات تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بھیجی، یہاں پر ایسی آئی کہ اس طرح سے آئی کہ وہ اپنے ظاہری اور جسمانی وجود کے لحاظ سے یہاں سے چلے جانے کے باوجود اپنے فیوز و برکات کا ایک بیش بہا ذخیرہ اور اپنے علوم و افکار کا ایک عظیم دفتر چھوڑ جاتی ہے، جو صدیوں تک انسانوں کی ہدایت اور رہبری اور آدمی گری اور مردم سازی کا کام انجام دیتے ہیں۔ ایسے ہی بافیض اور باکمال لوگوں میں بہترین معلم، زبردست مربی اور اس بولنے والے، اس متکلم کے نانا حضرت اقدس مفتی نصیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کی ذات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا، اور ان کی ذات بھی ان لوگوں میں شمار ہوئی جو بہترین معلم تھے، بہترین مربی، بہترین فقی، بہترین مردم ساز اور بہترین رجال ساز۔ آدمی کو آدمی صحیح معنی میں ایسے ہی آدمی بناتے تھے۔ آج انسانیت چاند تک پہنچ گئی، لیکن انسانیت آج انسان تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اتنی زیادہ ترقی ہونے کے بعد بھی انسان آج صحیح معنی میں انسان نہیں ہے۔ ایسے لوگ اور ایسے بافیض اور باکمال جنہوں نے انسان کو انسان بنانے کا کام کیا، حضرت مفتی صاحب کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حضرت والا کی ذات اقدس گونا گو صفات کے حامل اور بہت سارے کمالات کی مالک تھی۔ اپنی ذات میں آپ ایک انجمن اور اپنے تلامذہ اور متعلقین کے لیے ایک بے مثال نمونہ تھے۔ آپ جہاں ایک متبحر عالم دین اور باکمال مفتی تھے، وہیں آپ ایک خدا ترس صوفی اور بزرگ بھی تھے۔ جہاں آپ ایک کامیاب مدرس اور استاذ تھے، وہیں آپ ایک شیریں بیاں واعظ، حق گو خطیب بھی تھے۔ جہاں آپ ایک صاحب تحقیق مصنف تھے، وہیں آپ فن مردم سازی اور آدم گیری کے ماہر بھی تھے۔ آپ کی زندگی اخلاص و للہیت، علم و دوستی اور مطالعہ بینی، درس و تدریس، اصلاح و تزکیہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، توکل علی اللہ، اعتماد علی اللہ، خشوع و انابت، خوف و خشیت، زہد فی الدنیا اور زہد فی الآخرت سے عبارت تھی آپ کی زندگی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، تو وہ ایسے حضرات کے لیے کہا تھا کہ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے۔ نبوت کی یہ وارث ہے، یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے ارتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمان۔ آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل کے ساتھ علوم باطنی کی سیر بھی کی، اور ظاہری علوم کے ساتھ سلوک و طریقت کو بھی جمع کیا۔ اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے جلیل القدر خلیفہ حضرت مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خوشہ چینی اور ان سے اخذ و فیض کیا، اور برس آپ کی صحبت و معیت میں
مسلسل لگے رہے اور اس شعر کا مصداق بنے۔ در کف جام شریعت در کف سندان عشق، ہر ہوس نا کے نا داند جام و سندہ باختن۔ اور حقیقت یہی ہے کہ تمام ظاہری علوم و فنون کے باوجود جب تک آدمی کو معرفت اور معرفت خدا بندی اور محبت الہی اور تعلق مع اللہ کی دولت میسر نہ ہو اور آہ سحر گاہی و فغان نیم باشی کا لذت شناس نہ ہو، اسے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے بہت صحیح کہا ہے، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہری علوم و فنون میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا تھا، اسی طرح باطنی علوم و معرفت عشق و الہی عبدیت و للہیت میں بھی ایک خصوصی مقام سے اللہ رب العزت نے آپ کو سرفراز کیا تھا، جس کی بنا پر آپ جامع الظاہر والباطن، حقیقت آگاہ، شریعت و طریقت، رمز شناس حقائق و معارف قرار پائے۔ آپ کی باکمال شخصیت کے پیش نظر آپ کے احوال صادقہ و قوائف عالیہ کا سوانح خاکہ یہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، کیونکہ ایسی باکمال شخصیتوں کے احوال زندگی کوئی ذاتی اور خانگی چیز نہیں ہوتی جس میں علم و اخلاق کا کوئی درس نہ ہو، رشد و ہدایت کا کوئی پیغام نہ ہو، عبرت و موعظت کا کوئی سامان نہ ہو، بلکہ ان حضرات کی زندگیوں کا ہر پہلو دوسروں کے لیے علم و اخلاق کا درس، رشد و ہدایت کا سامان، عبرت و موعظت کا پیغام، زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں مختلف قسم کے علوم سے بحث کی ہے اور متعدد مسائل کو زیر بحث لایا ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور نیک سیرت لوگوں کے احوال بھی بیان کیے ہیں، اور اس علم کو تذکیر بایام اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے صادقین اور اہل اللہ کے احوال زندگی کو جاننے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت میں ہر دور میں ارباب علم و فن اور اصحاب طریقت و معرفت کے تذکرے، ان کو پڑھنا اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے احوال زندگی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس میں سے بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہے اس کو آپ کے گوش گزار کیے جانے کی یہ بندہ ناچیز حقیر سے کوشش کر رہا ہے، اس امید اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف اور کمالات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا ہم بھی بنے۔ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہوگا بار بار تو ایک مجسمہ، ایک شکل و صورت اور ایک ان اوصاف و کمالات جو اللہ تعالیٰ کو محمود ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، تو ہم بار بار سنیں گے کہ ایسے مفتی صاحب تھے۔ تو مفتی صاحب کوئی فرشتہ تو نہیں تھے، ہمارے ہی جیسے کہ انسان تھے، انہوں نے محنت کی، علوم ظاہری علوم باطنی حاصل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی اس سلسلے میں خوب کوشش کرنی ہے، مفتی صاحب کے اوصاف و کمالات، اس کا تذکرہ سننا اور کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہمیں مفتی صاحب کی یاد بھی رہے گی، اور مفتی صاحب کے لیے ایصال ثواب، ہم جب ان کا تذکرہ سنیں گے، ان کے اوصاف و کمالات ہماری سماعت سے گزریں گے، تو ضرور ہم ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرما کر قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین مقام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ اوصاف اور کمالات جو حضرت مفتی صاحب نے محنت کر کے حاصل کی، ہمیں بھی یہ سب اوصاف و کمالات اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر پیدا فرمائے۔ آمین۔